بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات نے انہیں قربانی کی شکل میں ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے کہ وہ جس جگہ پر بھی رہتے ہیں قربانی کر کے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ان حالات کے اندر کہ جب پوری دنیا کے مسلمان مکہ المکرمہ کے اندر جمع ہوئے اور انہوں نے میدان عرفات کے اندر امام کعبہ کے خطبہ کو سماعت کیا اور وہاں پر اہل ایمان کا ایک جمع کثیر وہاں موجود تھا۔ انہی حالات کے اندر جب پوری دنیا کے اندر عید الاضحیٰ کے اجتماعات جاری و ساری تھے اور ان بابرکت ایام کے اندر جن ایام میں ایام تشریق کے طور پر تکبیرات کو بلند کیا جا رہا تھا، تو سویڈن کے اندر وہاں کی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ قرآن حکیم کو کسی لحاظ سے بھی تحفظ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص قرآن حکیم کی بے حرمتی کرتا ہے، قرآن حکیم کو جلاتا ہے، تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے، وہ کسی قانون کے زمرے میں نہیں آتا۔ ان لوگوں نے پھر قرآن حکیم کو جلانے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ ذی الحج کے مہینے کا انتخاب کیا۔ پھر قرآن حکیم کو جلانے کے لیے جن ایام کا انتخاب کیا وہ ایام قربانی کا انہوں نے انتخاب کیا، اور بالخصوص جس دن کا انہوں نے انتخاب کیا وہ امۃ المبارک کے دن کا انتخاب کیا، اور جس جگہ کا انہوں نے انتخاب کیا وہ مسجد اللہ کا گھر، وہاں پر انہوں نے قرآن حکیم کو جلانے کا اہتمام کیا۔ حضرات محترم، ان حالات کے اندر ہمارے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ ہم لوگ دین کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ کتنی وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی کتنی محبت موجود ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام کعبہ نے وہاں میدان عرفات کے اندر جو خطبہ دیا ہے، کاش اس خطبے کے اندر جہاں 60 اسلامی ممالک کے سربراہ وہاں پر موجود تھے، پوری دنیا کی قیادت وہاں پر موجود تھی، پوری دنیا کے مسلمان وہاں پر تفرقہ بازی سے پاس ہو کر، مسالک سے پاک ہو کر وہاں میدان عرفات کے اندر جمع ہو کر انہوں نے امام کعبہ کے خطبہ کو سماعت فرمایا۔ کاش امام کعبہ اپنے خطبے کے اندر پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے کہ یہاں پر یہ مسلمانوں کا جو اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع کے اندر پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کی قیادت یہاں پر موجود ہے، پوری دنیا کے مسلمان یہاں اس اجتماع کے اندر موجود ہیں۔ میں ان کا نمائندہ بن کے آپ لوگوں کے سامنے یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو محمد عربی کی ختم نبوت ہمارا عقیدے کے اندر شامل ہے۔ یاد رکھو قرآن حکیم کا تحفظ کرنا یہ ہمارے ایمان کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے نبی کی ناموس کے اوپر پہرا دینا یہ ہمارے ایمان کے اندر شامل ہے۔ آپ خود ایمانداری سے بتائیے کہ اگر میدان عرفات کے اندر امام کعبہ کے خطبہ کے اندر پوری دنیا کو اگر یہ پیغام دیا جاتا کہ خبردار کوئی ختم نبوت کے معاملے کے اوپر اگر بات کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے، اگر کوئی ہاتھ ختم نبوت یا ناموس رسالت کے اوپر اٹھے گا ہم اس ہاتھ کو کاٹ دیں گے، اگر کسی نے قرآن حکیم کی توہین کے بارے میں سوچا بھی تو ہم اس انسان کا صرف بائیکاٹ ہی نہیں کریں گے بلکہ دنیا کے اندر اس انسان کی زندگی کو ہم لوگ جو ہے وہ اس کے عرصہ حیات کو تنگ کر دیں گے۔ وہاں پر واضح طور پر اگر یہ پیغام دیا جاتا کہ یہود و نصارہ کسی لحاظ سے بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، میرے بھائی میرے دوست مجھے یہ بتائیے کہ حج کرنے کے لیے 16 لاکھ کے قریب 30 لاکھ کے قریب دنیا سے مسلمان اللہ کے گھر کے اندر ہر سال وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ وہاں سے وہ کھجوروں کے علاوہ، زمزم کے پانی کے علاوہ وہاں سے وہ کون سا پیغام لے کر واپس اپنے ملکوں کے اندر آتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا پیغام ان کو وہاں سے ملتا ہے کہ جس پیغام کے اندر نبی کی ناموس کے
پہرے دار بننے کی ان کو دعوت دی جاتی ہو، کوئی ایسا پیغام ان کو ملتا ہو کہ جس پیغام کے اندر ان کو قرآن حکیم کے تحفظ کے لیے کوئی پیغام ملتا ہو۔ میں اپنے دوست سے عرض کر رہا تھا کہ میرے بھائی، الحمدللہ جن عرسوں کی آپ بات کرتے ہو، جن میلاد کی محفلوں کی آپ بات کرتے ہو کہ یہ محفلیں، یہ آراس کی مجلسیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، میں ان سے عرض کر رہا تھا کہ یہ محافلیں ایسی محافلیں ہیں کہ جن محافلوں کے اندر الحمدللہ اخلاص کی بنیاد کے اوپر نبی کے دین کے ایسے پہرے دار تیار کیے جاتے ہیں کہ جن کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اپنے نبی کی ناموس کے اوپر پہرا کیسے دیا جاتا ہے، اور قرآن حکیم کی حفاظت کے لیے مسلمان کو اپنا کردار کیا ادا کرنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کہ جہاں لاکھوں لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر انسان کے اخلاص کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ میں یہاں پر حصول برکت کے لیے ایک واقعہ عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ بغداد کا شہر تھا، اور وہاں بغداد کے شہر کے اندر ایک دیہاتی شخص جو ہے وہ بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے۔ اپنی بیوی سے وہ مشورہ کرتا ہے کہ میں بادشاہ وقت سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں، یہ بتا کہ میں اپنے بادشاہ کے لیے تحفہ کیا لے کے جاؤں، اپنے اس علاقے سے اپنے بادشاہ کے لیے سوغات کیا لے کے جاؤں۔ بیوی نے کہا کہ ہمارا گھر جہاں پر موجود ہے، ہمارے گھر کے پاس جو ہے یہ میٹھے پانی کی نہر جو بہتی ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اس کا پانی بڑا ٹھنڈا ہے، بادشاہ کو بھلا نہر کا اتنا ٹھنڈا پانی کہاں نصیب ہوتا ہوگا، تو اس طرح کر کے بادشاہ کے پاس جو ہے وہ اپنی اس نہر کا ٹھنڈا پانی لے کے چلا جا، اور بادشاہ کو یہ بتانا کہ بادشاہ سلامت میں اپنے علاقے سے آپ کے لیے یہ سوغات لے کے آیا ہو، آپ کے لیے جو ہے وہ یہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی جو ہے وہ لے کے آیا ہو۔ اس نے گھڑے کے اندر وہ پانی ڈالا اور اس کے اوپر ایک ڈھکن رکھا، اور سر کے اوپر وہ گھڑا رکھ کے پیدل اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ کئی دن کی پیدل مسافت طے کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس جب وہ پہنچتا ہے، بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کے بعد بادشاہ کے سامنے اس نے اپنا گھڑا جو ہے وہ رکھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ گھڑے کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں جس علاقے سے آیا ہوں وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، وہاں کا پانی بڑا ٹھنڈا ہے، اور یہ نہر میرے گھر کے پاس سے گزرتی ہے۔ میں نے سوچا آپ کو اتنا ٹھنڈا پانی کہاں ملتا ہوگا، میں نے سوچا کہ آپ کو اتنا میٹھا پانی کہاں ملتا ہوگا، میں اپنی اس نہر کا پانی جو ہے وہ آپ کے لیے بطور تحفہ لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ نے ڈھکن وہ کھولا، اس پانی کے اندر ذرات جو ہے وہ مٹی کے وہ تہ جم چکی ہے، اور اس کے اندر سے بو آنی شروع ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے پھر اس کے اوپر ڈھکن رکھا اور اپنے وزیر خاص سے یہ کہا کہ اس کے پانی کو کسی جگہ پر خالی کیا جائے، میں اس پانی کو پیوں گا، واقعی اتنا لذیذ پانی میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا، اور اس گھڑے کے اندر اشرفیاں بھر کے اس کو واپس دے دی جائیں۔ اب گھڑے کے اندر اشرفیاں بھر کے اس آدمی کے حوالے کر دی گئی، اور بادشاہ اپنے ایک خاص بندے کو بلا کے کہتا ہے کہ یہ بیچارہ پیدل آیا ہے، اس کو گھوڑے کے اوپر سوار کر کے واپس اس کے گھر چھوڑ کے آ، لیکن یہ کرنا کہ اسے واپسی کے اوپر دریا دجلہ کے کنارے کے ساتھ ساتھ لے کے جانا، اور اسے دریا دجلہ کا پانی ضرور پلانا۔ وہ آدمی گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، دریا دجلہ کے کنارے جب پہنچتا ہے، دریا دجلہ کے کنارے جب ایک خاص مقام کے اوپر پہنچتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ پیاس لگی ہے، یہاں پانی نہ پی لیں۔ وہاں انہوں نے گھوڑا روکا، نیچے اترے، دریا دجلہ سے پانی پیا۔ اب وہ شخص پانی پی کے بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ یار یہ پانی تو بہت میٹھا پانی ہے، یہ پانی تو بہت ٹھنڈا پانی ہے، بادشاہ سلامت پانی کہاں سے پیتے ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ پانی اسی دریا کا پانی وہ بھی پیتا ہے۔ کہا پھر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ میں جس نہر سے پانی لے کے آیا وہ نہر اس دریا سے چھوٹی ہے، میں جس نہر سے پانی لے کے آیا اس دریا کا پانی اس نہر کے پانی سے زیادہ میٹھا ہے، میں جس نہر سے پانی لے کے آیا اس نہر کے پانی سے اس دریا کا پانی زیادہ ٹھنڈا ہے، لیکن بادشاہ نے پھر بھی مجھے انعامات سے نوازا ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، بادشاہ سلامت جو ہے وہ تیرے گھڑے کے
پانی کو نہیں دیکھ رہا تھا، تیری محبت کو دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ، اخلاص کو سبحان دیکھ رہا اللہ، تھا۔ اور ماشاء اللہ۔ بادشاہ نے تیرے پانی کی قیمت تجھے نہیں عطا فرمائی، تو جو محبت لے کے آیا ہے اس محبت کی قیمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے قربانی پیش کی ہے، قربانی کے اندر گوشت ہم کھا جاتے ہیں، قربانی کا جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں اس کا خون ہم اپنی گلی کے اندر بہا دیتے ہیں، اس کا چمڑا جو ہے وہ مدرسے اور مسجد کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی پھر بھی اللہ یہ فرماتا ہے یا لوگوں تم نے جو جانور ذبح کیا ہے میں اس کے ایک ایک بال کے بدلے تمہیں کئی کئی گنا نیکیاں عطا فرماتا ہو۔ مالک گوشت ہم نے کھا لیا، اس کا خون ہمارے گھر کی گلی کے اندر بہہ گیا، اس کی کھال اور چمڑے کو ہم نے مدرسے کے اندر شامل کر دیا، تیری بارگاہ کے اندر کیا پہنچا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ لوگوں ان جانوروں کا نہ گوشت میرے پاس پہنچتا ہے نہ اس کا خون میرے پاس پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا وہ جو اخلاص ہوتا ہے میری بارگاہ کے اندر وہ اخلاص پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تصوف کے اندر سب سے بڑی اہمیت اخلاص کو دی جاتی ہے۔ اہل تصوف نے سب سے زیادہ زور جو ہے وہ اخلاص کو دیا ہے۔ دنیا کے اندر کسی مشن کے ساتھ متفق ہو جاؤ، کسی مشن کے ساتھ لگ جاؤ، کسی مشن کے اوپر آپ چلنا شروع کر دو تو آپ کے اس عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اس کام کے اندر اللہ کی رضا کو شامل رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ زاہد آباد شریف ترلول کے اندر ہر مہینے جو آپ لوگ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا، کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں ہوتی، آپ لوگوں کے یہاں آنے کا مقصد اور مدعا خالصتاً یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر یہاں پر آپ آتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی محبت کے اندر آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں، اللہ کے ذکر کی عقیدت کو لے کر آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے اخلاص کو قبول فرماتا ہے، کسی بندے کی محبت کو اللہ قبول فرماتا ہے تو پھر وہ عام بندہ نہیں رہتا، اللہ اس کو اپنی ولایت کے لیے منتخب فرما دیتا ہے۔ اللہ کا اصول بھی یہی ہے، اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ اللہ آپ کے گھڑوں کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ آج اکثر صوفیاء کہتے ہیں کہ اپنا برتن جو ہے وہ صاف رکھو، اپنا برتن وسیع رکھو، اپنے برتن کو کشادہ رکھو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ برتن نہیں جو آپ لے کے آتے ہیں، وہ برتن جو اللہ نے آپ کو دل کی حالت کے اندر رکھا ہے۔ مرشد کی بارگاہ کے اندر آپ کا آنا، دل کے پاک ارادوں کو لے کر انسان جب گھر سے نکلتا ہے، اللہ آپ کے دل کو پھر دل نہیں رکھتا، اللہ آپ کے دل کو خیر کا ایک برتن بنا دیتا ہے۔ جب آپ ذکر کی محفل کے اندر بیٹھتے ہیں پھر اللہ اس زبان کی ذکر کی لذت کو دل کے اندر انڈیل کے اللہ اس ذکر کے فیضان آپ کے اندر اللہ جاری فرما دیتا ہے۔ الحمدللہ مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف کی تعریف، مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف سے وابستہ جتنے لوگ ہیں جس علاقے کے اندر وہ بیٹھ کے ان کے وجود، ان کی جو انسانی خدمت اور انسانی جذبے کے ساتھ وہ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں وہ اس بات کا واضح ثبوت رہا ہے کہ اہل اخلاص کی مجلس کے اندر بیٹھنے والوں کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ شرف عطا فرمایا کہ بعض لوگ زندہ ہیں تو تب بھی ان کے وجود سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہا، جب وہ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے فیضان کو اللہ دنیا کے اندر جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ یقیناً مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف کے ساتھ آپ کی عقیدت و محبت کا یہ لازوال جو رشتہ ہے، اس رشتے کے اندر اخلاص کی دولت کاربند ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ حضور قبلہ عالم الحاج پیر اولیاء بادشاہ فاروق صاحب سجادہ نشین اعلیٰ مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف آپ اس قافلے کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نگہبانی فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ حضور قبلہ عالم حضرت مخدوم ملت میر احمد فاروق زاہد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ شب و روز آپ مریدین کے معاملات کے اندر، آپ کی محافلوں کے اندر، آپ کی خوشیوں کے اندر، آپ کی غمیوں کے اندر الحمدللہ
جہاں تک جو ہے وہ ممکنات میں سے ہوتا ہے آپ وہاں پر اپنی حاضری کو جو ہے وہ لگا کر آپ لوگوں کے دل و جگر کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں آستانہ عطا فرمایا، تو وہ بھی بے لوث لوگوں کا آستانہ عطا فرمایا۔ اللہ نے ہر دور کے اندر ہمیں ایسے قیادت عطا فرمائی کہ جن کے اندر خود بھی اللہ نے اخلاص کو پیدا فرمایا اور اخلاص کی دولت کو وہ آگے تقسیم بھی فرماتے رہے۔ انشاءاللہ نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے، نماز ظہر ادا کی جائے گی، اس کے بعد حضور قبلہ دعا فرمائیں گے اور پھر آپ لوگوں کو اجازت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفے بنا لیں تاکہ نماز ظہر جو ہے وہ وقت پر ادا کی جا سکے۔